اے نام تو بہترین سراغاز، بی نام تو نامے کے گنماز۔ یہ بھی ایک صوفی کا کہا ہوا ہے جس نے اپنی کتاب میں سب سے پہلے یہی کہا کہ اے اللہ، اے پروردگار، اے خدا، اے رحیم، اے کریم، ہم اپنا کوئی کام بھی تجھے یاد کیے بغیر نہیں کرتے۔ ہمارے صوفیاء کرام نے ہماری بہبود کے لیے، ہماری اچھی فضا کے لیے، ہماری اخوت کے لیے، ہمارے برادرانہ سلوک کے لیے جو سختیاں اٹھائی ہیں ان کا بیان نہیں ہوتا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی سختیوں کو دوسروں سے بیان نہیں کیا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اور یہ جو نفس کو پہچاننے کا سلسلہ تھا، میں آج یہاں پر آپ فرما رہے ہیں 1924 سے یہ عرس جاری ہے، قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ کہ آج بھی جو سید السادات حسینی کو، صدیق حسین صاحب قدس روح کو یاد فرماتے ہیں۔ یاد کرنا صرف فرض کی ادائیگی نہیں ہے، صرف یاد کرنے سے، یہاں کرسی نشین ہو جانے سے، یہاں کے تبرک لینے سے کچھ حد تک تو سکون مل سکتا ہے، مگر اگر ذہن و دماغ کو برابر سے سکون عطا کرنے کا کوئی وسیلہ ہے تو وہ ہے ان کے ارشادات۔ انہوں نے جو ارشاد کیا، انہوں نے جو چیزیں بتائیں، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ ایک ایک صوفی کے حالات زندگی کو اٹھا کے دیکھیے۔ ابھی آپ پنجابی میں تقریر سن رہے تھے، یہ وائے گرو کو کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ وائے گرو کو سمجھاتے سمجھاتے صوفی دنیا سے چلے ہو گئے، رخصت ہو گئے۔ ہم کتنا سمجھے؟ یہ صوفیاء ایسے تھے، سنیے میں جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کو سمجھیے، اور میں تحقیق کے بغیر بات نہیں کرتا، میری ذمہ داری بھی ہے۔ یہ ایسے تھے کہ جو چیزیں جس منزل پر یہ پہنچے تھے اس کو عام آدمیوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتے تھے۔ اگر وہ صوفی کہے کہ میں حق کے ساتھ ہوں تو دوسرے سمجھتے تھے کہ دیکھو اپنے کو حق کہہ رہا ہے، اور پھر اگر ان پڑھ ہو، جنگلی ہو، صرف تلوار اور صرف گردنیں اڑانا جانتا ہو تو اس کو یہ کہنے میں کتنی دیر لگتی ہے کہ یہ دیکھو تمہاری جو شخصیت ہے، تمہاری جو منزلت ہے، اس کو یہ فقیر چیلنج کر رہا ہے۔ ہاں، گردن اڑا۔ نشاپور میں گردنوں کا، صوفیوں کی گردنوں کا پیرامڈ بنایا گیا اور اس پر جا کے بیٹھا ہلاکو۔ سوچ رہے ہیں آپ؟ جاہل تھا، جہالت نے یہ کام کروایا۔ اور میں آپ کو اس ہندوستان کے اندر بھی بتاتا ہوں،
منصور حلاج، اس کی گردن یوں نہیں اڑانی تھی، اس کو سمجھنا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ دارا شکوہ کی نے جو تفسیر لکھی تھی اس کو سمجھنا چاہیے تھا۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے سمندروں کا میل، سمندر کو سمجھے نہیں، تالاب میں رہ گئے، سمندروں کے ملنے کو نہیں سمجھے۔ کوئی بھی صوفی، کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی دھرم ہو، سب اپنی اپنی جگہ ایک سمندر ہیں۔ اگر وہ کہے کتھا سرت ساگر تو آپ یہ مت سمجھیے گا کہ وہ سرت ساگر نہیں ہے۔ اگر وہ کہے کہ ہم میں تمام خشک و تر موجود ہیں، تم پڑھو تو ہمیں، اس کتاب میں تمام خشک و تر موجود ہیں، تو پڑھ کے سمجھو کہ خشک کہاں ہے اور تر کہاں ہے۔ اپنی عقلوں سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ ان لوگوں نے اپنی جانیں دے دیں، مگر گمراہ لوگوں کو اپنے ہاتھ نہیں دیے، گردنیں دے دیں، ان کے سامنے بیعت نہیں کی، اور وہی نتیجہ ہے آج جو ہم یہاں موجود ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے۔ اگر ان کے عرص سے ذرا سی بھی چاشنی مل جائے تو زندگی بن جائے۔ ہم نے آپس میں فرق کرنا شروع کر دیا، ہم نے کلٹ بنانے شروع کیے۔ کیا صوفیوں کا بھی کوئی کلٹ ہو سکتا ہے؟ صوفی تو کہہ رہا ہے کہ میں اس منزل پر ہوں، اور ہے کیا منزل؟ عارف ہے کہاں؟ عارف کی منزل تک پہنچنا آسان ہے۔ اس نے گزارے ہیں وہ وقت ہارڈ شپ میں، اور جب اس نے اپنے بدن، اپنے جسم کو فنا کی طرف لے جانا شروع کیا، بڑے بڑے بادشاہ دستک دینے لگے، بڑے بڑے بادشاہ دستک دینے لگے۔ کیا کرشمہ نہیں تھا ان کے ہاتھوں میں؟ مگر اس کرشمے کو دکھانا نہیں چاہتے تھے، ورنہ جیسے پیغمبر کو جادوگر بنا دیا انہوں نے، ویسے ہی صوفی کو بھی جادوگر بنا کے پھینک دیتے۔ یہ کہتے کہ یہ جادوگر ہے، لیکن ان کا کرشمہ کیا تھا؟ کیا ان کو جسم و جسمانیات کی جو ضرورت ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے کوئی ارادہ کرنا تھا؟ نہیں، ان کو تو اس تخلیق عالم میں جو اس کے خالق کے بندے ہیں، ان کو یہ بتانا تھا کہ جب تم اپنا راستہ صحیح اختیار کرو گے تو صحیح منزل تک پہنچو گے، اور جب تمہارے راستے ادھر ادھر بہکیں گے تو کبھی اپنی منزل کی طرف نہیں پہنچ پاؤ گے۔ اور یہی وجہ تھی کہ آپس میں خلوص، محبت، کسی نے اپنا گروپ بنایا، کہا ہم شہودی ہیں، کسی نے گروپ بنایا ہم وجودی ہیں۔ ارے وجود تو ایک ہی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں وجود کیسے ایک ہے؟ سنیے، 1 منٹ سنیے، آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ جب تک ہم اس کا جلوہ نہیں دیکھیں گے تب تک ایمان نہیں لائیں گے۔ بات تو جلوہ دیکھنے کے بعد ایمان لانے کی ہے، اور یہاں وجود کا اعلان ہے کہ وجود حقیقی جو ہے اس میں آپ کو ملنا ہے۔ وہاں تک لے جائیے جہاں سرحد امکان ہے، امکان کی سرحد تک جائیے، اسے کہ آپ وجود نہیں ہو سکتے، وجود وہی ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وجود کا کہیں نہ کہیں نمونہ تو ہونا چاہیے، مثال تو ہونی چاہیے۔
یہ مثال وجود کی وہی ہیں کہ انی عالم و ما لا تعلمون، تم نہیں جانتے ہو تو ان سے، ان عالموں سے پوچھو. یہ ہیں نشانیاں. ہم نے صوفی کو خدا نہیں مانا، لیکن ہم نے ان کی تعلیمات کو خدا تک جانے کا راستہ سمجھا. اور جب ہم کو الگ کرنے کی کوشش کی، مثال کے طور پر ہمارے بزرگ بھی بیٹھے ہیں اور یہاں نوجوان بھی ہیں، ماشاءاللہ سے خواتین بھی ہیں. دیکھیے سمجھیے ہم کو کیا کیا جاتا ہے؟ بہکایا سا جاتا ہے. صوفی نہیں بہکتا. آپ کسی اندھیرے میں مشال جانتے ہیں؟ مشال فلیم، انگلش میں فلیم کہتے ہیں. یہ مشال لے کے اندھیرے میں کھڑے ہو جائیے. کوئی 100 گز کی دوری پر آدمی کھڑا ہوگا تو دیکھے گا، کیا دیکھے گا؟ کہ آپ مشال لیے ہیں، اور اگر اس کو آپ یوں چلا دیجئے یا یوں چلا دیجئے اینٹی کلاک یا کلاک وائز، تو اس میں سے ایک دائرہ بنے گا. جو دور کھڑا ہے وہ دیکھے گا کہ یہ گول سا ایک دائرہ ہے. کیا یہی ہے شہودی کہ ہم دائرہ دیکھیں گے تو قبول کریں گے؟ لیکن اگر آپ یہ چلانا، مشال کو چلانا بند کر دیجئے تو پھر کیا نظر آئے گا؟ مشال نظر آ رہی ہے. تو وجود تو ایک ہی ہے. یہ تو اس سے نکلا ہوا دائرہ ہے. اب دائرے بڑھاتے جائیے، صوفیوں کو سمجھتے جائیے. ہم تو ان کو الگ کر رہے ہیں اور وہ جو وجود ہے وہ ان کو جوڑ رہا ہے. دیکھیے یہی ہے، ہم کو سمجھنا چاہیے. حقیقت اور مجاز کو سمجھنا چاہیے. ہم حقیقت کو جس دن سمجھنے لگیں گے اس دن موسیٰ کے اوپر وحی آئی. رومی نے لکھا کہ تو برائے وصل کردہ نامتی، نے برائے فصل کردہ نامتی. ارے تم تو دلوں کو جوڑنے کے لیے آئے تھے، تم نے تو دل توڑ دیا. وہ جو گنڈیریے کا واقعہ ہے، وہ کہہ رہا تھا اے خدا تو مجھے مل جائے تو میں تیرے کپڑے دھوں، تیرا پاؤں دباؤں، تیری چاکری کروں، تیرا کھانا پکاؤں. موسیٰ گزرے، کہنے لگے اے کیا بکتا ہے؟ اس خدا کے کہیں ہاتھ پاؤں ہیں؟ وہ محتاج ہے تیرے کپڑے کا. وہ بیچارہ روٹھا ہوا جنگل کی طرف چلا گیا. وہی آئی، اے موسیٰ تم نے ہمارے ایک خاص بندے کو ناراض کر دیا، جاؤ اس سے کہو جیسے وہ میری عبادت کر رہا تھا ویسے ہی کرتا رہے. آپ کے عبادت کے طریقے کچھ بھی ہو سکتے ہیں لیکن منزل وہی ہے. آپ راستے بہت سارے نکال سکتے ہیں، مگر یہ یاد رکھیے کہ یہ دل جو ہے، یہ نفس، اس کی صفائی بہت ضروری ہے. اس کی اگر صفائی نہیں ہوگی تو آپ نہ انسان بچیں گے، نہ آپ انسانیت کے راستے پر رہیں گے. نذیر بنارسی کا میں اس کے ایک ربائی سے ختم کروں گا اپنی بات کو، سمجھنے کی کوشش کیجئے. علامہ اقبال کہہ گئے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. یہ بندہ اور بندہ نواز اس کی بحث نہیں ہے. ہم سب انسان ہیں، ہم ایک ہی خدا کی مخلوق ہیں. ہمیں الگ الگ گھروں میں پیدا کیا گیا، مگر جو ہوا آ رہی ہے، جو آکسیجن آ رہی ہے، تو ہم سب ایک ہی آکسیجن کو انہیل کر رہے ہیں، باہر نکال رہے ہیں. اس میں کوئی فرق ہے؟ اگر آکسیجن میں خرابی آ جائے تو سب کے سب خراب ہوں گے، اگر آکسیجن اچھی ہے تو سب کے سب ہیلدی رہیں گے. یہی تو ہے اس کی خلقت کا سارے کے سارا دار و مدار اسی پر تو ہے. نذیر بنارسی کہتے ہیں کہ میرا من ہے شہر گوکل کی طرح سے صاف ستھرا. میرا من ہے شہر گوکل کی طرح سے صاف ستھرا. میری سانس ایسی جیسے
کوئی بانسری بجائے، میری ایک آنکھ گنگا، میری ایک آنکھ جمنا، اب میرا دل خود ایک سنگم جسے پوجنا ہو آئے۔ یہ ہے اپنے دلوں کو جب آپ سنگم بنائیں گے تو آپ کو پیورٹی نظر آئے گی، پیورٹی اپنی روح کی، پیورٹی اپنے عشق کی، پیورٹی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے رسول نے جب وحی آتی تھی تو رسول پر ذوق طاری ہوتا تھا، علم نشرح لک صدرک، ایسا نہیں ہے۔ رومی کہتے ہیں کہ سینے خواہم شرح اسفرا دا بگویم شرح درد اشتیاق۔ ارے میں کس کو کہانی سناؤں، کس کو بتاؤں؟ مجھے ایک دوسرا چھلنی سینہ چاہیے جس کو میں بتا سکوں کہ میرا چھلنی سینہ کیا ہے۔ ہر کسی ظن خود شد یار من، کس درون من نہ جست اسرار من۔ سب اپنے اپنے حساب سے میرے دوست بن گئے، کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا درد کیا ہے۔ میرے درد کو دیکھا ہوتا دوستی سے پہلے، اور آخر میں جب یہ اٹینمنٹ ہوتا ہے، روح جب اس دروازے پر دستک دیتی ہے جہاں عرفان ہوتا ہے، تب وہ کہتا ہے من تو شدم تو من شدی، من جان شدم تو تن شدی، تا کس نگوید بعد از این من دیگرم تو دیگری۔ اب جو ہے نہ کہنا کہ میں کچھ اور ہوں، وہ کچھ اور ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔